والسلام على أشرف المرسلين مصطفى وبعد. میرے پیپر کا موضوع ہے فکری امن کے فروغ میں جامعات کا کردار اقتصادی مطالعہ. فکری امن ہر قسم کے امن کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور کیونکہ انسان اگر فکری امن اور فکری طور پر تحفظ کا حامی ہو تو اس کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ ملتا ہے. اور ہماری جو جامعات ہیں ان کے حوالے سے بھی اس پیپر میں گفتگو کی گئی ہے کہ ان کا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تربیت کی ان کی ذمہ داری ہے، اور طلباء کا فکری طور پہ طلباء کو تحفظ فراہم کرنا، ان کو فکری طور پر ایسے طرح تیار کرنا کہ ان کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. یہ جامعات کی ذمہ داری. تو اس پیپر کو بنیادی طور پر میں نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. پہلی فصل میں فکری امن کا تعارفی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور دوسری فصل کے اندر فکری امن کے شرعی عناصر اور ایلیمنٹس پر گفتگو کی گئی ہے، اور تیسری فصل کے اندر فکری امن میں عمل میں جامعات کے کردار پر گفتگو کی گئی. میں ان تینوں فصول کو خلاصہ ترتیب وار مختصر نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. جہاں تک پہلی فصل کا تعلق ہے جس میں فکری امن کا تعارف پیش کیا گیا ہے، تو فکری امن کو عربی میں امن الفکری اور انگلش میں اس کو انٹلیکچوئل سیکورٹی کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں جس ملک میں جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ اپنے اس معاشرے میں اپنے فکری پس منظر کے ساتھ اس طرح امن کے ساتھ زندگی گزار سکے کہ اس کو داخلی اور خارجی طور پر اس کی فکر کو کسی قسم کی جارحیت کا خوف نہ ہو. اس کو کہتے ہیں فکری امن. اس میں تفصیلات موجود ہیں. بہرحال اسی فصل کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ اس کی اہمیت ہے اور اس کے اہداف ہے. بنیادی طور پر فکری امن کے اہداف میں سے 2 بڑے مقاصد یا اہداف ہیں. ایک تو خود انسان کی فکر کو ثقافتی اخلاقی لحاظ سے محفوظ رکھنا، اور اس کے نتیجے میں دوسرا ہدف خود بخود حاصل ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں امن لانا. یہ 2 اس کے بڑے اور بنیادی مقاصد ہوتے ہیں. اہمیت سے انکار ناممکن ہے فکری امن کی اہمیت سے، کیونکہ فکری طور انسان کی فکر ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے محرک اور باعث ہے. انسان اگر انتہا پسندی اور تشدد میں مبتلا ہو تو انسان کے اعمال میں بھی تشدد اور انتہا پسندی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے اگر انسان کی فکر جو ہے وہ اعتدال پر ہو تو ایسی صورت میں وجہ سے انسان کے اعمال اور اس کے جو معاشرتی رویہ ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. جہاں تک دوسری فصل ہے اس میں ایلیمنٹس اور خاص کر شرعی ایلیمنٹس پر گفتگو کی گئی ہے کہ فکری امن کے وہ بنیادی ایلیمنٹس کون سے ہیں جو کسی بھی فکری تحفظ اور سلامتی کے لیے ضروری ہے. تو بنیادی طور پر اس میں 5 ایلیمنٹس پر گفتگو کی گئی ہے. ایک اعتصام بحبل اللہ. اعتصام بحبل اللہ سے مراد پوری شریعت ہے، جس کی طرف قرآن مجید کے اشارہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور اس میں خاص کر 4 ایسی چیزیں ہیں جو اعتصام بحبل اللہ کے حوالے سے اہم ہے. وحدت انسانیت، احترام انسانیت، عدل انصاف اور ادائیگی حقوق. ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ پیپر میں گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح یہ چیزیں انسان کی فکر کو تحفظ اور سلامتی فراہم کرتی ہیں. دوسرا بنیادی عنصر ہے وہ ہے علم کا حصول. علم کی وجہ سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جہالت ایک بہت مؤثر چیز ہے کسی بھی فکری بدامنی کے لیے. معاشرتی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عمومی طور پر جہاں پر بھی فکری انتہا پسندی اور تشدد کا رویہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں پر جہالت سب سے بڑا مؤثر ترین سبب اس کا نظر آتا ہے. تو بہرحال اس کے خاتمے کے لیے علم کا عنصر ضروری ہے. تیسرا عنصر ہے بیان روی، اور یہ بھی ضروری اور اہم عنصر ہے. اسی طرح دیگر اقوام غیر مسلم وغیرہ کے ساتھ تعامل، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، خاص کر جس طرح تفصیلات بیان کی ہے مواسات اور مدارات کی روشنی میں کہ ان کے ساتھ شہادت کا رویہ پیش کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور اچھا سلوک کیا جائے. 5واں اور اہم عنصر اس کا ہے اصلاح کا، جس میں نصیحت، مطالبہ اور سزا، یہ 3 اہم چیزیں ہیں جس سے کسی بھی فکری بدامنی کی اصلاح ہوتی ہے.
جہاں تک آخری فصل ہے تیسری فصل جس میں فکری امن کے حوالے سے جامعات کے کردار پر گفتگو کی گئی ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر دو نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ طلبہ اور اسٹوڈنٹس میں فکری بدامنی کی جہاد کیا ہے، اس کی بنیادی میدان کیا ہے جن کی وجہ سے ان میں انتہا پسندی اور تشدد جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو وہ چار ایسی عام توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک بین المذاہب جہد، یہ مختلف مذاہب کے حوالے سے جو فکری طور پر تشدد کا رویہ ہے وہ ختم کیا جائے، ختم فقہی مسلک کی جہد ہے، اسی طرح فرقہ بندی کی جہد ہے، اور سیکولرزم اور لیبرلزم کی جو جہد ہے کہ جن کے ذہنوں میں خاص کر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک انتہا پسندانہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو جس پر کچھ گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال یہ وہ چار بنیادی جہاد ہے جن کی وجہ سے طلباء یا اسٹوڈنٹس کے فکری طور پر انتہا پسندی یا تشدد جو ہے وہ ان میں آ سکتا ہے۔ آخری نقطہ تیسری فصل کا یہ ہے کہ جامعات میں فکری امن کے جوانب کیا ہے، یا فکری امن کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے تین تعلق پر جو ہے وہ تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ معلم اور استاذ کا کیا کردار ہونا چاہیے فکری امن کے اور فکری سلامتی کے فروغ کے لیے، کہ وہ تحمل اعتدال کا رویہ اپنائے، منفی اور امتیازی رویے سے اجتناب کرے، عقائد عادات وغیرہ کے سلسلے میں انتہا پسندی کی روز تشکیل کرے۔ اسی طرح مختلف تفصیل سے ذکر کی گئی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ نصاب کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی گئی ہے کہ نصاب میں کچھ قانون کی اور کچھ شدید کی ایسی باتیں شامل کرنا بہت ضروری ہے جو اعتدال کو سکھائے، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سکھائے، اور خاص کر انتہا پسندی کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ مفید ہو۔ اور آخری چیز ہے انتظامیہ کی ذمہ داری، کہ انتظامیہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کسی بھی یونیورسٹی یا جامعہ کا کی جو انتظامیہ ہے، کہ جس کی وجہ سے طلباء میں انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور طلباء محبوب اعتدال کا رویہ اپنائیں۔ اس حوالے سے عمومی طور پر جس طرح ریسرچ پیپر میں 4 مراحل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان 4 مراحل پر گفتگو کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بچاؤ اور روک تھام کی کوشش کی جائے، مباحثہ اور مکالمہ کے لیے کو مہیا کیا جائے، اور علاج اور اصلاح کا ایک رویہ اپنایا جائے، اور آخر میں جہاں بالکل ناممکن ہو انتہا پسندی کو روکنا تو پھر سزا، اور اس کے لیے سزا تجویز کی جائے۔ تو یہ کچھ ایسی بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے سفارشات ہے آخر میں کہ جامعہ کی کیا ذمہ داری ہے اس قسم کے قوانین کو جو ہے وہ لاگو کرے جس کی روشنی میں طلبہ میں انتہا پسندی پروموٹ نہ ہو، اور اسی طرح خود طلبہ کی کیا ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کے لیے بات الحمد آپ نے اپنا جو آرٹیکل وہ پیش کیا، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو یہ سیشن ہے